بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ PMLN کی جو اس وقت ہوا چلی ہوئی ہے اور جس طرح الیکٹیبلز کو مطلب کسی بھی طریقے سے ان کو PMLN میں شامل کروایا جا رہا ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی بغل بچا تنظیمیں یعنی ٹانگا پارٹیاں، جن کی بہرحال پارٹی تو ہے، اگر بلوچستان سے 28 باپ پارٹی کے رہنما 28 الیکٹیبل PMLN میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ PMLN بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت ہوگی، یعنی پنجاب کے بعد، کیونکہ یہ نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے PMLN سے یہ چھاپ ہٹا دی جائے کہ PMLN صرف پنجاب کی جماعت ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف سندھ کی جماعت ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جب سارا پروجیکٹ، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، جس طرح عمران پروجیکٹ تھا اس طرح نواز شریف پروجیکٹ ہے، اور اسی طرح جس طرح کل تک PTI کنگز پارٹی تھی، اس طرح آج PMLN کنگز پارٹی ہے۔ جس طرح کل عمران خان لاڈلا تھا، اسی طرح آج نواز شریف لاڈلا پلس ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ جو مفرور تھا، اشتہاری تھا، وہ آ گیا، ضمانت مل گئی، ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک ہو گئی، استقبال ہوئے، IG نے سلوٹ مارے اور ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول میسر ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے اور وہ اس طرح مطلب گھوم رہے ہیں کہ جس طرح ان کو ضمانت تو نہیں ملی ہوئی جیسے وہ وزیر اعظم ہیں۔ آخر کوئی تو ایسے بڑے فیصلے ہوئے ہوں گے نا، کیونکہ جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں ان ریٹائرڈ فوجیوں نے اشارہ کیا کہ الیکشنز تک جنرل عاصم منیر اپنی ٹیم کو نہیں چھیڑنا چاہتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اینڈ آف اس پروجیکٹ جب اختتام پذیر ہوگا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، PTI کہاں کھڑی ہوگی، PMLN کہاں کھڑی ہوگی؟ اتنا میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ PMLN جتنا بھی اڑنے کی کوشش کر سکتی ہے کر لے، لیکن آخر میں PMLN کے غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج یہ لکھ لیں کہ PMLN کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ 2/3 کے ساتھ آئے، لیکن وہ 2/3 کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ سمپل میجارٹی کے ساتھ آئے گی، اور اس کو کسی بھی دیگر امور کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف ہر ممکن کوشش کر کے مولانا فضل الرحمان، باپ پارٹی، MQM، GDA، اب GDA 3 سیٹوں والی جماعت ہے، GDA کی حیثیت 3 سیٹوں والی ہے، JUI فے کا سندھ میں کوئی وجود نہیں ہے سوائے راشد سمرو کے، اور کوئی وجود نہیں ہے سوائے مدارس کے بچوں کے، اور کوئی وجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا ووٹر ان کے پاس نہیں ہے، اور MQM کی حیثیت یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی سیٹیں وہ طے کرتی ہے ان کو اتنی ہی سیٹیں دی جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ الطاف حسین اور آفاق احمد کے فیکٹر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ MQM کو ذرا حد میں رکھا جائے، لیکن اینڈ آف دی ڈے یا یہ جو سارا جو پروجیکٹ ہے یہ جب اپنے اختتام کو پہنچے گا تو نتائج بڑے عجیب ہوں گے۔ تو بہرحال آج کے اپنا جنگ اخبار میں سہیل وڑائچ صاحب کا ایک بہترین قسم کا کالم چھپا ہے، اس میں ان کا عنوان رکھا ہے کہ انہیں کیسے نکالا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت ہے اور کتنا فرق۔ میاں صاحب اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، خان صاحب حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ تو دونوں کو نکالنے میں ایک قدر مشترک تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہی ہوئی۔ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے اپنا میلارڈز کا کندھا استعمال ہوا، اور خان صاحب کو نکالنے کو ان کے مخالفوں نے اکٹھے ہو کر عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے رخصت کیا۔ اب جی آگے کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کہ میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات اب بھی پس پردہ ہیں، بہت سارے معاملات۔ اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل راحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل راحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا،
जनरल राहिल शरीफ ने आर्मी चीफ बनते हुए जिन 4 या 5 सीनियर जनरल्स को अपना मुशीर बनाया वो सारे मियाँ साहब के खिलाफ थे, और यही मुशीर हर रोज जनरल राहिल शरीफ को भड़काते थे। एक खलीजी मुल्क के सरबराह ने जब जनरल राहिल शरीफ को $60 करोड़ का जहाज तोहफतन पेश करने का वादा किया तो मियाँ साहब ने जनरल राहिल शरीफ को मना किया कि आप ये जहाज न लें, मगर राहिल शरीफ ने ये बात न मानी और जो है वो जहाज ले लिया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान जब मियाँ साहब की शाह सुलेमान से मुलाकात हुई तो अचानक उन्हें बताया गया कि जनरल राहिल शरीफ को मुजवजा इस्लामी फौज का सरबराह बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये वही फौज है जो कहीं नहीं है, ये वही फौज है जिनका कोई वजूद नहीं है, ये वही फौज है क्या इसराइली बच्चे मर रहे हैं, माएँ बूढ़े औरतें सब मर रही हैं, और हजारों के हिसाब से इस वक्त तक एक जो मिले हैं उनसे हटकर जो मलबों में दबे हुए हैं, जो शदीद बमबारी में उनका वजूद नहीं रहा, उनकी तादाद मिला लें तो वो कमोबेश 25,000 के लगभग बनती है। लेकिन दुनिया सो रही है, मगरिब के लोग जागे हुए हैं, यूरोप के लोग जागे हुए हैं, लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं। यही वजह है कि हमारे मुफादात वाबस्ता हैं, यही वजह है कि मगरिब ने और यूरोप ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है, ये गुलामी ही हमें मरवाती है। बहरहाल सोहेल बड़ाई साहब के कालम की तरफ चलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम को बहुत सदमा हुआ कि उन्हें तो इल्म तक नहीं था, उन्हें अंधेरे में रख कर बाला ये फैसला कर दिया गया। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मियाँ साहब को फौरन हाँ करना पड़ गई, ना उन्हें सोचने का वक्त मिला और ना मशवरे का। तीसरा वाक़या ये हुआ कि सऊदी वजीर दिफा से पाकिस्तानी वफद की मुलाकात तय थी। वजीर आज़म और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को बताए बगैर बल्कि उनसे छुपाकर जनरल राहिल शरीफ को वफद का सरबराह बना दिया गया। वजीर आज़म को पता चला तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि नहीं, आप वफद की सरबराही करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। आखिरी तनाज़ा जनरल राहिल शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का था। जनरल राहिल ने कई पैगाम रसां भेजे मगर मियाँ साहब तो तोसी पर न माने, हालांकि उन्हें यह भी पैगाम दिया गया कि पनामा का मामला भी हल हो जाएगा अगर आपने तोसी दे दी तो। ये जो अल्फाज हैं ये अपने आप में बहुत वसी मफहूम रखते हैं कि अगर आपने तोसी दे दी तो पनामा का मामला हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम कर देंगे ना। अब अंदाजा करें कि अदालती उमूर में और दीगर उमूर में एस्टेब्लिशमेंट की कितनी और किस हद तक मुदाखलत होती है। यही वजह है कि हर आर्मी चीफ एक्सटेंशन के पीछे लड़ता है, मरता है। तो बहरहाल सोहेल बड़ाई साहब आगे कहते हैं मियाँ साहब तोसी पर तो न माने और जनरल बाजवा को ले आए। जनरल बाजवा शुरू में मियाँ साहब के हामी थे, जनरल राहिल शरीफ और उनके मशवरों के खिलाफ थे। धरने में उनकी हिमायत पर बाकायदा खुलेआम बोल चुके थे। मुझे कहा कि जनरल राहिल शरीफ ने जहाज लेकर गलत किया था। जनरल बाजवा पनामा के मामले में ये कह चुके थे कि मैं इसमें नहीं आऊँगा। दूसरा, वो चाहते थे कि डॉन लीक्स की जिम्मेदारों को हुकूमत से निकाला जाए। जनरल बाजवा से मामलात की खराबी और डॉन लीक्स पर हुई। कहा जाता है कि डार साहब ने बाजवा साहब से मशवरा करके फवाद हसन फवाद को कहा कि खत जारी कर दें। खत जारी हुआ तो बाजवा साहब ने ट्वीट भी करवा दी और नाराज भी हो गए। बाद में मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश भी की गई मगर फिर ये संभल न सके और इदारों और मिलॉर्ड्स की बाहिमी इश्तराक से मियाँ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। नाज़रीन, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ ना कि ये जो बंदूक की संगीन और ये जो मिलॉर्ड्स के पास हथौड़ा है, ये दोनों जब से पाकिस्तान बना है तब से इस मुल्क के अवाम के सरों पर और निज़ाम जमहूरियत पर और जमहूरी इदारों पर बरस रहे हैं। आगे कहते हैं कि जी खान साहब को जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के बाकी साथी बड़े शौक से इक़्तिदार में लाए। नवाज शरीफ की रुखसती के बाद ही सारा वजन खान साहब के पल्ले में डाल दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मुक़्तदरा ने पूरा जोर लगाकर नून को हरवाया और तहरीक इंसाफ को जितवाया। खान साहब इक़्तिदार में आ गए तो जनरल बाजवा शुरू में उनके बहुत हामी रहे। मीडिया में खान साहब पर तनकीद करने वालों को वार्निंग भी दी जाती थी मगर फिर हालात तब्दील होने लगे। जनरल आसिम मुनीर को ISI से हटाया गया
تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نالاں تھے، وہاں گوگی اور پنکی پرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھیں۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلے تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملات طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا پورا نکتہ یہ تھا کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا، یعنی جو بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نام و پیام بھی جاری تھا، تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذب رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لیں، لیکن پی ڈی ایم نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کا فیصلہ سازوں کے اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب آئی ایس پی آر نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔ یوں شکر رنجیوں میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر، پرویز خٹک اور چودھری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنوانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہوئی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ اب انہوں نے آخر میں کہا کہ دونوں وزرائے اعظم اقتدار سے نکلے تو دونوں ہی مقتدرہ مخالف بیانیہ اپنایا۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے مقتدرہ مخالف بیانیے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی مخالفوں کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے مقتدرہ کے خلاف جارحانہ بیانیہ ضرور اپنایا، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیے کے مخالف جا کر انہیں توسیع دے دی۔ خان صاحب یہ لچک نہ دکھا سکے، وہ مقتدرہ سے ناراض ہوئے تو آگے ہی بڑھتے گئے، تاں آ کے 9 مئی ہو گیا۔ سیاست میں لچک ضروری ہے۔ خان صاحب نے مشکلیں آسان کرنی ہیں تو مذاکرات کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ ناظرین، اس کالم کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے حقائق نظر آئیں گے، بہت سارے حقائق۔ اس میں آپ کو ہمارے ملک کے جو سیاسی نظام ہے وہ آپ کو انتہائی کمزور، لاغر، بے بس، لاچار نظر آئے گا۔ یہ تب تک نہیں چل سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو بیساکھیاں نہ دے۔ ہمارے ملک کا نظام جمہوریت اور جمہوری ادارے اس لیے کمزور ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں وہ خود ہی جمہوریت کے دشمن ہیں، وہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ کو خود پر حاوی ہونے دیتے ہیں۔ کیا ہو جائے گا اگر اس وقت تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم تب تک الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ آئین نے ان کا جو تعین کیا ہے، ان کی حدود کا تعین کیا ہے، اس میں نہیں جاتی، ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ کیا بہتر ہو جائے گا کہ یہ سارے سیاستدان ایک بار کہہ دیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اکاؤنٹس کی آڈٹ ہو، پتہ چلے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ جو کھربوں روپے دیے جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ تمام سیاستدان یکمشت ہو کر اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حدود میں لے جائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ ملازم ملازم ہوتا ہے اور مالک مالک ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔